آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جو کہانی، جو سٹوری، جو حقیقت میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ اس کے سننے کے لیے آپ کے پاس دل کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ دل تھام کے بیٹھی، آپ کے بچے ہیں اگر تو پھر یہ بات آپ کے لیے سننا بہت ہی ضروری ہے، اور جوانوں کے لیے بھی سننا بہت ضروری ہے کہ حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ بالا کوٹ کی سرزمین پر، شہداء کی سرزمین پر ایک جوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کو ڈنڈے مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ آج حالات کس طرف چل رہے ہیں اور یہ کیوں ہوا، یہ نوبت کیوں آئی، اور اس کا مین کردار کیا ہے اور کیا وجہ ہوئی۔ اپنی نوعیت کا اس تحصیل میں یہ پہلا کیس ہے کہ کسی بیٹے نے اپنے والد کو اس طرح سے بہرحمی کے ساتھ قتل کیا ہو۔ ابھی کافی سارے سوالات جنم دے رہے ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے پوری کہانی رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ بات شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہے۔ سچ بولنا، سننا اور سچ کے ساتھ چلنا بہت ہی مشکل ہے موجودہ دور میں، لیکن وہ لوگ نجات دہندہ ہیں جو سچ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سچ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بالا کوٹ کے دور دراز گاؤں پہاڑی علاقے پمارا میں ایک بیٹے نے تو تکرار پر تقریباً جو عینی شاہد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو والد تھا اس کے 6 بیٹے تھے، اور یہ تمام بچوں کے ساتھ ان کی روزانہ کوئی نہ کوئی بات لگی رہتی تھی، اور والد اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ان کی نصیحت، ان کو نصیحت پر عمل کرنے کے لیے ان پر سختی کرتے ہیں، اور یہ والد کا حق ہے کیونکہ والد کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بچوں کو پالنے پوسنے میں گزر جاتی ہے۔ والد اپنی زندگی قربان کرتا ہے، اپنی جوانی قربان کرتا ہے، اپنا سب کچھ، اپنے بچے، اپنے لاڈلے کے لیے کھلونے لے کر آتا ہے، اسے اسکول میں داخل کرتا ہے، اسے پڑھاتا ہے اور اس کی شادی تک کرا دیتا ہے۔ یہ والد کا حق ہوتا ہے۔ اگر والد تھوڑی سی ڈانٹ پلا دے تو یہ اولاد کبھی بھی یہ نہ بھولے کہ اس والد نے ہمارے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں تو ان پر بھی عمل کرنا چاہیے اور ان کی نیکیوں کی لاج رکھنی چاہیے۔ اور خون سفید ہو چکا ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ آج اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں خون سفید ہو چکا ہے۔ باپ نے بیٹے سے تو تکرار کی، اسے ڈانٹا تو بیٹے نے باپ کی ڈانٹ سے تنگ آ کر ڈنڈا اٹھایا اور باپ کے سر پر دے مارا۔ ایک ڈنڈا نہیں مارا، بار بار مارا اور اس سے تشدد کر کے اسے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیا۔ اس کی جان نکل گئی اور بیٹے کو دل میں تھوڑا سا بھی خوف نہیں آیا، خوف خدا نہیں رہا۔ ان الفاظ کا استعمال کروں کہ آج یہ دھرتی بھی کانپ رہی ہے، یہ ملک پہ یہ حالات آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خون سفید ہو چکے ہیں۔ خون سفید ہونے کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر حیا نہیں رہا، یہی وجہ ہے۔ اور کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کئی دوستوں سے ہماری بات ہوئی ہے اور ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی سیاست چل رہی تھی گھر کے اندر، اور سیاست کی وجہ سے یہاں پر پارٹی کھیلی جا رہی تھی، اور بیٹا کسی دوسری پارٹی میں اور باپ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ جب بیٹے کے سامنے باپ نے اس کے لیڈر کو برا بھلا کہا تو اس بیٹے نے اس باپ کا قتل کر دیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں، خاک بھیجتا ہوں ایسے لیڈر پر جس کی خاطر بندہ اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ باپ سے بڑا لیڈر کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ اگر کوئی لیڈر ہے، میرے لیے میرا والد میرا لیڈر ہے، اس سے بڑھ کر میرا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر آ جائے تو میں اس کو اپنے والد کے جوتے کے برابر نہیں سمجھتا۔ ایسے بیٹوں کو سمجھنا چاہیے کہ جن کے والدین جو اپنے والدین سے یا اپنے بزرگوں سے، اور بزرگوں کا مرتبہ بھی بھول چکے ہیں، اور بات کرتے ہوئے ان کے منہ سے بے حیائی نکلتی ہے، ان کے منہ سے تمیز کی جگہ بدتمیزی کے الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک ہی بات ہے کہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان تبدیلی کا مرتکب ہوا ہے تو پاکستان میں یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کا بھائی کا دشمن، اور اب بیٹے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے پر بلکہ قتل کرنے پر بات آ چکی ہے۔ اس کے پیچھے شعور ہے، اور یہ شعور جب یہ شعور نہ تھا تو ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، آٹا بھی ملتا تھا، پیٹرول بھی ملتا تھا، بازاروں میں بھی رونقیں تھیں۔ لیکن جب سے یہ شعور والی بات آئی ہے، جب سے ہم نے یہ نعرے لگانے شروع کیے ہیں تو ہمارے ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ ہی ہمیں اس دجالی فتنے سے بچائے۔
کیونکہ یہ بالکل دجالی فتنہ ہے، اور اس فتنے سے کا مقابلہ کرنا ہمارا سب کا فرض بنتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔